السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کمپنی لا کے اس لیکچر کے اندر جو فردر اس کو ڈسکس کریں گے. تھوڑا سا 2-3 منٹ کے اندر میں آپ کو جو پریویس لیکچر کیے ہیں ان کا اوور ویو ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دوں کہ ہم نے جو اپنی بات ہے وہ جنرل انٹروڈکشن سے شروع کی تھی. یہ میں بار بار آپ کو ریپیٹیشن اس لیے دیتا ہوں آپ کو کہ ذہن میں پریویس لیکچر جو ہے وہ ریمائنڈ رہے ہیں، اور چونکہ ہمارے جو وہ سارے لیکچرز ہوتے ہیں یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اگر آپ نے پچھلا ٹاپک سمجھا ہوگا تو آپ اگلے ٹاپک کو آسانی سے سمجھیں گے. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو ایک ریپیٹ کر کے اس کو جو پریویس ہم نے جو چیز ڈسکس کی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ آپ کو ایک دفعہ اوور ویو دوبارہ کروا دوں. ہم نے جو جنرل انٹروڈکشن کے علاوہ کمپنی کے حوالے سے انٹروڈکشن کو دیکھا، اس کو دیکھنے کے بعد ہم نے کمپنی کو ڈیفائن کیا کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت. اس کے بعد ہم نے کمپنی کی جو فارمیشن ہے وہ کیسے ہوتی ہے اس کو دیکھا. فارمیشن کے بعد ہم نے اس کے رجسٹریشن کے عمل کو دیکھا. پھر ہم نے اس کے حوالے سے ایک سالمن ورسز سالمن کیس ہے 18 سینچری کا، اس کو ڈسکس کیا. اس کو ڈسکس کرنے کے بعد ایک نیکسٹ لیکچر کے اندر پھر ہم نے پبلک اور پرائیویٹ کمپنی کا جو ڈفرینس ہے اس کو دیکھا. اور اس کے بعد ہم نے کمپنی اور پارٹنرشپ ایکٹ جو ہے پارٹنرشپ جو ہے کا بزنس ہے اس کو جو ہے وہ ڈیفائن بھی کیا. الگ الگ کمپنی کو الگ ڈیفائن کیا، پارٹنرشپ کو ڈیفائن کیا، دونوں کے درمیان جو ڈفرینس ہے اس کو جو ہم نے ڈرا کیا. تو ایک جو کنسیپٹ ہے اس حوالے سے ہمارا جو وہ بوسٹ ہوا. آج جو ہے ہم اپنے لیکچر کے اندر جس طرح جو فارمیشن کے اسٹیج پر میں نے آپ کے ساتھ 3 ڈاکومنٹ شیئر کیے تھے، میمورینڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن اور پراسپیکٹس، کہ یہ 3 وہ ڈاکومنٹ ہیں جو سبسکرائبر کو جو ہے وہ پریپیئر کرنے ہوتے ہیں فار دی فارمیشن آف دی کمپنی، ویدر پرائیویٹ کمپنی یا پبلک کمپنی. اور اگر وہ سبسکرائبر جو ہے وہ سیلف انف ایکسپرٹ نہ ہو اس کی پروموشن کے حوالے سے، اس کی پریپریشن کے حوالے سے، تو وہ پروموٹرز جو ہے وہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے، اس بزنس سیکٹر کے، تو اس کو جو وہ ان کے سروسز کو انگیج کرتے ہیں. ان کے سروسز کے غیر سے ان کو رینوویشن کے طور پر فی بھی پے کر سکتے ہیں اور ان کو فلی پیڈ جو ہے وہ شیئر بھی کمپنی کے اندر دے سکتے ہیں ان کی سروسز کے اگینسٹ. تو وہ پروموٹر جو ہے وہ 3 ڈاکومنٹ پریپیئر کرتے ہیں. یہ 3 ڈاکومنٹ چونکہ یہ کمپنی کی اپنی لیگل اینٹی ہوتی ہے جیسے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے ان 3 ڈاکومنٹ کا ہونا اس کے ناگزیر ہے کہ یہ 3 ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے پاس جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں ایٹ دی اسٹیج آف رجسٹریشن آف یور کمپنی. اور جو کوئی بھی آپ سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ آپ کا شیئر ہولڈر ہے، چاہے وہ آپ کا ڈیبینچر ہولڈر ہے، کریڈیٹر ہے، اسٹرینجر ہے، آپ کا کسٹمر ہے، جو بھی ہے وہ آپ کو ڈیل کرنا چاہتا ہے، وہ جو ہے وہ اپنے ڈاکومنٹ آپ کے رجسٹرڈ جو ڈاکومنٹ ہیں میمورینڈم آف ایسوسیشن، آرٹیکل آف ایسوسیشن اور پراسپیکٹس اس کو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے آفس میں جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے. ان کی ویب سائٹ پر وہ کمپنی کے حوالے سے وہ چیزیں وہ اویل ہوتی ہیں تو ان کو چیک کر سکتا ہے. اور اس کے بعد اور چونکہ اس کے ساتھ ایک پریزمپشن اٹیچ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ نے میمورینڈم آف ایسوسیشن کے اندر لکھی ہوئی ہے آپ نے وہی کرنی ہے. جو پروسیجر آپ نے کمپنی کے انٹرنل مینجمنٹ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے آپ نے وہی جو ہے وہ کرنا ہے. اگر وہ اس طرح نہیں کریں گے آپ تو یہ آپ نے جو ہے وہ وائلیشن کی ہے، لا کی خلاف ورزی کی ہے، اور آپ کے خلاف اس کے حوالے سے کارروائی ہو سکتی ہے اور آپ کی جو کمپنی ہے وہ ڈی رجسٹرڈ بھی اس حوالے سے ہو سکتی ہے. آپ کو وائنڈنگ اپ کی طرف جو ہے وہ لے جایا جا سکتا ہے. آپ کو اس جرم کی پاداش میں کہ آپ نے جو چیز میمورینڈم آف ایسوسیشن میں لکھی یا آرٹیکل آف ایسوسیشن میں لکھی، تو آپ نے اگر ان اکارڈنس ود دیٹ اگر آپ نے جو ہے وہ کام نہیں کیا تو ان ڈاکومنٹس کی بڑی امپارٹنس ہوتی ہے. تو یہ 3 ڈاکومنٹس ہیں، ان میں سے جو ایک ہے وہ آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. میمورینڈم آف ایسوسیشن جو ہے یہ جو سب سے پہلا ڈاکومنٹ ہے آپ کا MOA میمورینڈم آف ایسوسیشن. اس کو عرف عام میں شارٹ جو ہے وہ MOA بولتے ہیں. اگر اس کو کمپلیٹ اگر آپ لکھنا چاہیں تو
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको जो का वो लिखेंगे सेक्शन 240, सेक्शन 240 ऑफ कंपनी एक्ट 2017 इसको डिफाइन करता है कि एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कैसा होता है, उसको उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके क्या पैरामीटर्स हैं। तो ये सेक्शन 240 को मैं थोड़ा सा आपके सामने जो वो रीड करता हूँ ताकि आपको ये इसकी डेफिनेशन के हवाले से जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो। Memorandum of association means the memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of the company law or of this act. इनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 के अंदर जो डिफाइन किया गया है कंपनी एक्ट के अंदर, उसका मुराद क्या है कि ये वो डॉक्यूमेंट है कि जिस पर आप अपनी कंपनी को फ्रेम करते हैं, ओरिजिनली जिस पर आप अपनी कंपनी को फाउंडेशन जो आपकी खड़ी होती है, जिस पर आपकी अपनी कंपनी की फॉर्मेशन खड़ी होती है, और जिसको आप टाइम टू टाइम अल्टर करते रहते हैं, उसको चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। वो आगे चलकर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से उसको बदलना है या क्या मामला है। तो क्या हुआ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो चीज़ है कि जिस पर आपकी कंपनी फॉर्मुलेट हुई और जिसको आपने टाइम टू टाइम बदलते रहे इन परसेंट ऑफ कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट, इनकी कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है। जिस तरीके से हमने डेफिनेशन के अंदर भी इसको डिस्कस किया था कि कंपनी इज ए कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड कंपनी ऑर्डिनेंस, ये कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है, कंपनी लॉ का तकाजा है कि आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को प्रिपेयर करना है, और इसके डेफिनेशन के अंदर भी ये यही जो है वो आपको बताता है। एक और डेफिनेशन जूरिस्ट की लॉर्ड कैरेंस, ये एक इसको यूं डिफाइन करता है। फॉर्मल डेफिनेशन तो आपकी यही है जो सेक्शन 240 के अंदर, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम इसकी जूरिस्ट की जो डेफिनेशन है इसको डिस्कस कर रहे हैं। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज इट्स कैरेक्टर एंड डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी, यानी कि ये वो चीज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का कैरेक्टर जो वो डिस्क्राइब करता है, कंपनी के कैरेक्टर की वजाहत करता है और डिफाइन करता है उसकी लिमिटेशन, उसकी हदूद और कुयूद का तयन करता है। जिस तरीके से अब आप देखें ना, हम एक शहरी के तौर पर हम एक नेचुरल पर्सन है, तो हमारी लॉ ने, जिस तरह पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि लॉ हमारे रवैयों को रेगुलेट करता है, तो हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो कानून की लिमिट से बियॉन्ड हो, यानी कि हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, ये वायलेशन है लॉ की। तो लॉ जब क्या करेगा, सेट करेगा हमारी हदूदों को, हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमारे हकूक क्या है, हमारे फर्ज क्या है, इनका तयन कौन करता है? लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड मींस जो उस जिस जगह पे आप जिस खित्ते अर्ज पर आप रह रहे होते हैं, उस मुल्क का जो कानून होता है वो आपकी हदूद और हुदूद का तयन करता है कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आप देखें ना कि एक पीएम से लेकर एक खातून से लेकर ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक, सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक, जितने शोबे जिंदगी हैं जी, जितने भी शोबे जिंदगी हैं, फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कोई डिपार्टमेंट्स हो, कोर्ट ऑफ लॉ हो, वो उनकी सर्टेन लिमिट्स है, एक हदूद और कुयूद का तयन है, वो उस पार्टिकुलर लॉ के अंदर किया गया होता है, जिस पार्टिकुलर लॉ के तहत वो इंस्टीट्यूशन, वो डिपार्टमेंट या वो पार्लियामेंट या वो कोर्ट ऑफ लॉ या वो अपना फंक्शन एक्सरसाइज कर रही होती है। तो उस हदूद और कुयूद से अगर वो बाहर जाएंगे तो वो अल्ट्रा वायरस का मुजाहरा कर रहे हैं। अल्ट्रा वायरस कहते हैं बिहाइंड द लॉ, यानी बिहाइंड द रूल्स, जिन जो ज़ाब्ता कार है उससे हट कर अगर वो कर रहे हो। तो लिमिटेशन का जो तयन है ये बहरहाल जरूरी है। तो ये मेमोरेंडम, ये जो लॉर्ड कैरेंस है, इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी इज इट्स कैरेक्टर
and define the limitation of the powers of the company. کہ یہ اس کا جب ایک کریکٹر ہے ایک کمپنی کا، یہ جو میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے، اور یہ اس کی حدود و قیود کا تعین کرتا ہے. ڈیفائن دا لمیٹیشن آف دی پاور آف دی کمپنی. تو یہ ایک انداز سے یہ بھی ڈیفینیشن ہے. اگر اس کو میں اپنے انداز سے دیکھوں تو میں یہ کہوں گا کہ اٹس اے کانسٹیٹیوشن آف دی کمپنی. یہ اس کی جو 4 قانون ہیں ان کا تعین کرتا ہے، آؤٹر باؤنڈری کا تعین کرتا ہے کہ اس باؤنڈری سے یہ باہر نہیں جا سکتی ہے. کمپنی کی حدود و قیود کیا ہے، ان کا الٹیمیٹ جو قانون ہے، الٹیمیٹ جو وال ہے، جو جس طریقے سے آپ کے گھر کی مین وال ہوتی ہے نا، اس کے اندر آپ اپنا گھر تعمیر کر سکتے ہیں، اپنا لان بنا سکتے ہیں، اپنا جو ہے وہ کار پورچ بنا سکتے ہیں، اس سے باہر آپ کو نہیں جا سکتے. تو یہ اس کمپاؤنڈ والز کے اندر آپ نے رہنا ہوتا ہے. تو یہاں بھی یہ جو میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے بیسیکلی یہ کمپنی کی وہی کمپاؤنڈ وال ہے، وہی ایکسٹرنل وال ہے. یہ کانسٹیٹیوشن جس طرح ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشن پارٹ 1 کے اندر جو ہے وہ پڑھا ہوگا، امریکن کانسٹیٹیوشن آپ نے پڑھا ہے، برٹن کانسٹیٹیوشن آپ نے پڑھا ہے، اس کو سائلنٹ فیچر پڑھے. سائلنٹ فیچر کے بارے میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ سائلنٹ فیچر کسی کانسٹیٹیوشن کے وہ پارٹ ہوتا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ یہ سمجھ اس ملک کے اندر ایسے لگتا ہے آپ کو جیسے آپ نے اس ملک کا وزٹ کر دیا ہو. اس ملک کا جو جنرل اسٹرکچر ہوتا ہے، اس ملک کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے کہ وہ جو اپنے افیئرز آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ کنٹری کیسے رن کر رہی ہوتی ہے. جب کسی کنٹری کے آپ کانسٹیٹیوشن کو پڑھتے ہیں یا اس کے سائلنٹ فیچر کو پڑھتے ہیں تو یو وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کائنڈ آف ایڈمنسٹریشن، دیٹ کائنڈ آف رننگ دا افیئرز آف دی بزنس آف دی اسٹیٹ آف دیٹ اسٹیٹ. تو یہ چیز آپ جو ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں اسی طریقے سے جو میمورینڈم آف ایسوسیشن ہوتی ہے، یہ جب آپ کسی کمپنی کا ریڈ آؤٹ کرتے ہیں تو یو وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈیفینیشن and the limitations and the boundaries of that company. تو آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کی حدود و قیود کا جو تعین ہے وہ کر سکتے ہیں. اینڈ یہ اس لیے اس کو میں اس کو کہتا ہوں اور اس سے بہار یہ نہیں جا سکتی. اور اس کا پرپس کیا ہے، اس اگر ہم اس تھوڑا سا آگے چل کے یہ تو ہم نے اس کو ڈیفائن کر لیا. یہ ڈیفینیشن یہ میں نے آپ کو بتائی سیکشن 2 سب 40 کے تحت، اور دوسری یہ لارڈ کیرنسلی جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے. تو اگر ہم اس کے پرپس کو دیکھیں، the purpose of the memorandum of association is enable the shareholders, creditors and all those who are concerned with the company to know what is permitted range of the enterprises. یعنی کہ ایک جو اسٹرینجر، جو شخص اس کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنے آ رہا ہے، whether in shape of the shareholder of that company, whether in shape of the debenture holder of that company, whether a stranger being the customer of that company, would be able through this document that how to deal with the situation, what are the limitations of the company, what the company can do and what the company could not be able to do. تو یہ جو ہے اس کو تعین کرے گا. تو وہ اس کو اس کا جو بنیادی پرپس ہے اس اسٹرینجر کو who is going to deal with the company، اس کو اس قابل بنایا جائے کہ اس کمپنی کے حوالے سے اپنی ایک جو ہے وہ اویئرنیس رکھتا ہو، اس کے حوالے سے ناؤ ہو وہ رکھتا ہو. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کو جو اس کا جو جنرل اس میمورینڈم آف ایسوسیشن کے حوالے سے انٹروڈکشن کا سوال تھا. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ کیا چیزیں ایسی ہیں، وہ کیا کنٹینٹس ہیں، وہ کیا ایلیمنٹس ہیں، وہ کیا اسپیکٹ ہے کہ جو اس میمورینڈم آف ایسوسیشن کے اندر جب ہم ڈالتے ہیں تو جو ہے وہ ایک اسٹرینجر اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اس کمپنی کی لمیٹیشن کے بارے میں جانتا ہوتا ہے، اس کے ساری واقفیت اس کو ہو جاتی ہے. اس کے بارے دیکھیں، یو ہیو یور آئی ڈی کارڈ ان یور پاکٹ فرام ویئر ایور یو آر گوئنگ. جب آپ کو پولیس جو ہے وہ روکتی ہے، جب بھی کسی ڈپارٹمنٹ سے آپ ڈیل کرتے ہیں، جب بھی کسی اگریمنٹ میں آپ انٹر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ آپ کیا چیز دکھاتے ہیں اپنے پاس سے؟ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ اس کو نکال کے دکھاتے ہیں. آپ کا آئی ڈی کارڈ یہ شو کرتا ہے کہ آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں. نمبر 1 آپ کا نام کیا ہے، آپ کی بلدیت کیا ہے، آپ کس گاؤں، کس قصبے، کس گھر میں، کس گلی میں، کس محلے میں رہتے ہیں. اور ایک پرٹیکولر نمبر آپ کو جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ جو نادرا کا لا ہے جس کے تحت آپ کو یہ ایشو ہوتا ہے، اس کے تحت ایک نمبر آپ کو جو ہے شناختی کارڈ جو CNIC نمبر، کمپیوٹر نیشنل آئیڈینٹی کارڈ نمبر، وہ ہے وہ آپ کی جو ہے وہ پہچان ہے. یعنی ایک ہم چونکہ نیچرل پرسن ہے،
ہماری پہچان جو ہے وہ کس سے بنتی ہے؟ ہماری نام سے، ہماری پیرنٹیج سے، اور اس کے بعد ہمارا ہم کس ایریے میں رہتے ہیں اور ہم کس ملک کے شہری ہیں، یہ ہمارا آئی ڈی کارڈ ہمارے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری آگے چل کر کے پھر آگے اس کے مراحل ہیں کہ آپ کا سوشل جو ایک اسٹیٹس ہے وہ ویلیویٹ ہوگا مختلف صورتوں میں کہ آپ کا جو پیشہ ہے وہ کیا ہے، آپ وکیل ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ لیبر ہیں، وٹس ایور از، وہ ایک سبسیڈائری، وہ ایک ذیلی معاملہ ہے، لیکن مین جو چیز ہے وہ آپ کا نام۔ تو جیسے ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر، پریویس لیکچر کے اندر یہ بات ڈسکس کی ہے کہ جو کمپنی ہے یہ بھی آرٹیفیشل ایک پرسن ہے۔ تو آرٹیفیشل جب ایک پرسن ہے، ان آئی آف لا یہ بھی ایک پرسن ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ اس کا نام۔ سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ اس کا نیم۔ اس کو میں ہیڈنگ دیتا ہوں، کنٹینٹس آف MOA، کنٹینٹس آف MOA، یعنی اس کے جز کیا ہے؟ تو ایک کہ یہ اس کی اتنی امپارٹنس ہے کہ بھائی یہ اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے تو اس کمپنی کے بارے میں سب کچھ جان لیتا ہے، تو اس کی امپارٹنس کیا ہے، وہ کون سے کنٹینٹس ہیں، وہ کون سے جز ہیں جو اس میمورینڈم آف اسوسیشن کو اندر جو ہے وہ while framing this document for the registration of a particular company، تو وہ کنٹینٹس جو ہے وہ ہم یہاں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ ہم نے اس میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نیم، کلاس، جو نیم کا جز ہے۔ سب سے پہلے میمورینڈم آف اسوسیشن کے اندر آپ یہ کلاس جو ہے وہ ڈالتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ کلاس مینشن کرے کہ اس کمپنی کا نام کیا ہے، لیکن اس نام کے حوالے سے کچھ اس کی پیرامیٹرز ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ لمیٹیشنز ہیں، کچھ حدود و قیود ہیں۔ نمبر 1، اور وہ سیکشن 37 آف دی کمپنی ایکٹ 2017، اس کے اندر جو یہ مینشن ہے کہ آپ ایک کمپنی کا نام رکھتے ہوئے سب سے پہلا مرحلہ یہ دیکھنا ہے کہ اس نام کی کوئی اور کمپنی نہ ہو، اس نام کی کوئی اور کمپنی نہ ہو۔ یہ چیز ڈٹرمن کرنے کے لیے جو بزنس سیکٹر سے جو پروموٹر جو ہے وہ تعلق رکھتے ہوتے ہیں ان کو اپنے طور پر بھی وہ اس بات کا علم ہوتا ہے، وہ اپڈیٹڈ ہوتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے۔ لیکن اگر آپ بھی اس بارے میں سے جو ہے وہ نالج حاصل کرنا چاہیں یا اس بارے میں ریسرچ کرنا چاہیں، یو کین وزٹ دا ویب سائٹ آف دی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، تو وہاں آپ جو لسٹ ہے رجسٹرڈ کمپنیز کی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ آپ نے یہ اس لیے کہ دیکھیں ایک آرڈنری نیچرل پرسن کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر میرا نام نثار ہے تو کسی اور کا بھی نام نثار ہوگا، اگر ایک بندے کا نام کبیر ہے تو کسی اور کا بھی کبیر ہوگا۔ وہ نام جو ہے وہ ایک ہی کنٹری میں، ایک ہی شہر کے اندر، ایک ہی محلے، ایک گاؤں کے اندر جو ہے وہ نام جو ہے وہ سیم ہو سکتے ہیں، وہ نیچرل پرسن۔ لیکن دیکھیں ان کے اندر بھی اگلے اسٹیپ پر جا کر کہیں نہ کہیں چیز ان کی جو ہے وہ آپس میں ڈفرینشیٹ ہوگی۔ جب ان کے والد کا نام، یہ دیکھیں آپ مختلف جگہوں پر جب کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں یا جب بھی کسی چیز میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو پوری ڈسکرپشن کیوں دیتے ہیں؟ نام، پیرنٹیج، کاسٹ، ریزیڈنس، ہر چیز اس لیے دیتے ہیں کہ اگر نام سیم ہو تو کم از کم پیرنٹیج تو سیم نہیں ہوگی، کاسٹ تو پھر ہوگی، کہیں اس کی جو رہائش ہے وہ سیم نہیں ہوگی، تو اس لیے وہ تھوڑا سا پھر وہ ایج تو سیم نہیں ہوگی، ہر چیز تو ان کا نہیں ہے۔ تو اگر نام سیم ہوگا باقی چیزیں جو وہ فرق وہاں سے نکل آئے گا۔ تو ایک دوسرے سے چیز کو بائفرکیٹ کرنے کے لیے، ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، ریکگنائز کرنے کے لیے، پہچان کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو کمپنی لا کے ایک تو وجہ یہی ہے کہ بائفرکیٹ کیا جائے ایک کمپنی کو دوسری کمپنی سے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ٹریڈ لا کا ایک کنسپٹ ہے، اس کا ٹریڈ مارک کا، ہر کمپنی کا اپنا ایک نشان ہوتا ہے، اپنا ایک جو سوسائٹی کے اندر وہ بزنس کر رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے خاص مارک کے ساتھ، خاص نام کے ساتھ جو وہ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ یہ اس کی گڈ ول ہوتی ہے کہ اس کی جو نام ہے اس کو کوئی اور استعمال جو ہے ایکسرسائز نہ کرے، کیونکہ انہوں نے اس نام کے ساتھ، جیسے آپ مثال کے طور پر دیکھیں یہ سٹی لا کالج ہے، آپ لوگوں نے جب ایڈمیشن لیا ہوگا تو آپ نے جب وہ آف کورس کہ آپ ذاتی طور پر سٹی لا کالج کو جانتے ہوئے ہوں گے یا کسی نے آپ کو یہاں ریکمینڈ کیا ہوگا کہ آپ سٹی لا کالج میں میں آپ اپنا جو ایڈمیشن لے لیں جا کر، تو یہ اس کی ایک گڈ ول تھی
جو آپ کے دماغ پر جو ہے ریٹ ہوئی یا سوسائٹی کے اندر ریٹ ہوئی کہ جس کو آپ نے جو ہے وہ آپ نے اپیل کی آپ کے ذہن کو کہ ہم جو ہے وہ LLB کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے جا کر جہاں جو ہے اپنا ایڈمیشن لینا ہے، تو یہ جو ہے وہ ایکسکلوسیولی اس خطے کے اندر جو ہے وہ صرف سٹی لا کالج کی ہی، چونکہ ایک رجسٹرڈ انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک افیلیٹڈ انسٹیٹیوشن ہے، یونیورسٹی کے نیچے جو ہے یہ فعال کرتا ہے، یہ رولز اور ریگولیشن اور کلیہ اور قاعدے اور ضابطے کے تحت جو ہے وہ اس کے افیئر جو ہے اسی طریقے سے کوئی یہ تو چلو ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، کم میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ آپ کو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو جائے گا. تو سٹی لا کالج کے نام سے اگر اس خطے کے اندر کوئی اور کالج ہے وہ نہیں کھل سکتا، کیونکہ یہ اس کی گڈ ول ہے، یہ اس کی نیک نامی ہے، یہ اس کا وہ ایک امیج ہے جو سوسائٹی کے اندر جو آپ لوگوں کے ذہن پر جو ہے نقش ہوا ہوا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ اس کو اپروچ کرتے ہیں. اس نام سے کوئی اور کالج جو ہے وہ نہیں کھل سکتا. اس طریقے سے کمپنی کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ ایک ہی نام سے دوسری کمپنی جو ہے وہ نہیں کھل سکتی، ایک اس پر یہ کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اور یا جو مختلف جو گورنمنٹس ہیں، فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹس ہیں یا ان کے انسٹیٹیوشنز ہیں، اور ایسے سمبل ایسے نام جو ہے وہ نہیں رکھے جا سکتے جن کے حوالے سے جو کسی ریاستی ادارے کا نام ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کا نام ہو یا پروونشل گورنمنٹ کا نام ہو یا جس طریقے سے ورڈ اسٹیٹ ہے یا جو وہ مثال پر امپیریل ورڈ ہے یا رائل ورڈ ہے، تو یہ وہ شہنشاہی اس کھاتے کے اندر جو ہے وہ فعال کرتے ہیں. تو ایسے ورڈ جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیں یہ ایک میونسپل ورڈ ہے، یہ ہماری مختلف میونسپل کمیٹیز ہوتی ہیں، یہ بھی ایک اسٹیٹ کا انسٹیٹیوشن ہے پروونشل گورنمنٹ کا. تو یہ آپ جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ جو کمپنیز ہوتی ہیں، آپ جو ہے ذاتی بزنس ہوتا ہے تو ان کے ساتھ جو ہے اس ناموں کو آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، یوٹیلائز نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ابھی یہ بیریا ٹاؤن والا معاملہ بنا تو اس کے اندر جو ججمنٹ آئی ہے کوئی جس کے اندر تھوڑا سا ان کو چینج کیا ہمیں کہ چونکہ بیریا پاک بیریا ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، وہ انسٹیٹیوشن کسی ایک شخص کا نہیں ہے، وہ ہم سب کا ہے، وہ ہمارے پورے ملک کے جو شہری ہے وہ سب سے بلانگ کرتا ہے. وہ جو پاک بیریا ہے پاکستان کا جو آرمی کا جو ونگ ہے بیریا، تو وہ ہم سب کی ہے. تو اس کو کوئی ایک شخص جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کمپنی کے ساتھ یا اپنے کاروبار کے ساتھ جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کر سکتا. اس طریقے سے پاک آرمی ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پولیس ہے، کارپوریشن ہے. ایسے نام جو ہم سب سے بلانگ کرتے ہیں، وہ ایسی چیزیں جو ہم سب کی ہوں، جو ہم سب کی مشترکہ ملکیت ہوں، سب سے مشترکہ بلانگنگز ہوں، تو وہ آپ اپنے نام کے ساتھ جو ہے یوٹیلائز نہیں کر سکتے. تو یہ ہیں کچھ لمیٹیشن، کچھ حدود اور قیود جو ہے وہ، اور یہ سیکشن 37 آف دی کمپنی ایکٹ 2017 کے اندر جو ہے وہ پرووائڈ بھی کی گئی ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو نام ہے یہ آپ کو اپنی تمام جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، تمام جو کراسپونڈنس ہوتی ہیں، جو خطوط ہوتے ہیں، جو انڈرٹیکنگز آپ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر کرتے ہیں، مختلف جگہوں پر میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ آپ سائن کرتے ہیں، مختلف اقرارنامہ جات آپ کرتے ہیں، آپ چیکس ایشو کرتے ہیں، بل آف ایکسچینج ایشو کرتے ہیں، اور لیٹر پیڈ آپ کا ہوتا ہے اس پر یہ مینشن ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو کمپنی کے مختلف آفسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس کا ہیڈ آفس جو ہے فرض کیا راولپنڈی میں ہے تو اس کی برانچ جو ہے جیلم میں ہے یا چکوال میں ہے یا دوسرے شہر میں ہے، تو جتنی جگہوں پر بھی آپ نے اس کمپنی کی جو برانچز کھولی ہوں گی، آفسز ہوں گے، ریجنل آفسز ہوں گے، تو وہاں یہ نام جو ہے وہ آپ نے مینشن کرنا ضروری ہے. تو نام کے حوالے سے میں نے آپ کو کیا چیزیں بتائیں ابھی تک، ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک دفعہ کہ نام جو ہے وہ آپ نے ایسا رکھنا ہے جو پہلے نہ ہو کسی کمپنی کا. نام آپ نے ایسا رکھنا ہے جو ریاست کے عام شہریوں کی کامن ملکیت ہو یا کامن بلانگنگز ہو، یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ یا کوئی انسٹیٹیوشن، اس کے نام سے آپ نے نہیں رکھنا ہے. پھر جو نام آپ نے رکھنا ہے وہ نام جو ہے وہ آپ نے اس کو پلیس کرنا ہے اپنی تمام تر ڈاکومنٹیشن پر، اپنی تمام تر جو ہے وہ آپ نے چیکس، بلز اور کلاسفائڈرز اور واٹس ایورز جو آپ ڈاکومنٹیشن جتنی بھی کمپنی کی کریں گے اس پر آپ نے مینشن کرنا ہے. اور اس کو جو ریجنل آفسز ہوں گے ان کے اوپر جو ہے وہ آپ نے اس کو آپ نے مینشن کرنا ہے. تو یہ پھر ایک چیز اور کہ اگر آپ نام کو تبدیل کرنا چاہیں، اگر آپ نام کو اپنے ذاتی نام کو تبدیل کرنا چاہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کا دائرہ پروسیجر اور ہے کیونکہ آپ نیچرل پرسن ہیں اور یہ آرٹیفیشل پرسن ہے کمپنی، اس کا جو ہے وہ طریقہ کار دائرہ اور ہے. آپ نام تبدیل کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں جی، کیا آپ نے وہ ایک اخبار اشتہار کرتے ہیں، اس کے بعد جو وہ اپنا پبلک کو، جنرل پبلک کو آپ انٹیمیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اگر آپ کا نادرہ میں آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے آپ جو ہے وہ
آپ ایک سول کوڈ سے ڈگری لے جاتے ہیں، ڈکلیریشن کرواتے ہیں، اور وہ آپ جو سول کوڈ کو یا سول کوڈ کی جو ڈگری ہے وہ داخلہ کے آفس کو مہیا کرتے ہیں کہ جناب یہ میرا نام یہاں سے یہاں ہو، یہ تبدیل میں نے کر لیا ہے، تو اس نام سے مجھے وہ شناختی کارڈ جو جاری کیا جائے، تب اپنا نام کا نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ ایک اسپیشل ریزولوشن پاس کرنی پڑتی ہے۔ کمپنی کے جو شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ ایک ریزولوشن پاس کرتے ہیں، اور اسپیشل ریزولوشن جو ہے وہ کے ذریعے پھر اس کی اپروول جو ہے وہ لیتے ہیں رجسٹرار سے، اور رجسٹرار جو ہے وہ نوٹیفائی کرتا ہے اور سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے۔ ان تین مراحل ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ جو ہے ریزولوشن پاس کرتی ہے کمپنی، اسپیشل ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ جس کے اندر جو اپنے نام جو ہے وہ تبدیل کرنے کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو نام آپ تبدیل کریں گے وہ چونکہ آپ نے انیشلی جب رجسٹرڈ کمپنی کروائی تھی تو اس نام سے کروائی تھی، جو بھی آپ نے ایکس وائی زیڈ جو بھی نام رکھا تھا، اب یہ اس کا نام آپ نے تبدیل کر دیا ہے، کوئی ورڈ ہٹا دیا یا کوئی ایڈٹ کر دیا یا کوئی ڈیلیٹ کر دیا ہے اپنے اسپیشل ریزولوشن کے لیے، دس از یور آپشن، دس از یور رائٹ کہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چینج کرتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی فارملی انٹیمیٹڈ ٹو دی رجسٹرار آف دی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ریگارڈنگ دی چینج آف دی نیم آف یور کمپنی، اور وہاں سے آپ نے جو ہے وہ ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل کرنا ہے اس نیو نیم کے حوالے سے۔ یہ ایک ہے تھا جو آپ کی پہلی کلاس تھی میمورنڈم آف ایسوسیشن سے ریلیٹڈ کہ آپ نے اس میں کس طریقے سے اس کے مختلف اسپیکٹ ہیں۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے آپ کی ایڈریس کلاس۔ ایڈریس کلاس کہ بھئی آپ اس لینڈ میں کہاں سے سچویٹ کرتے ہیں، آپ کا دفتر کدھر ہے؟ ایک آفس جو ہے جس کے نام سے جو کمپنی آپ نے بنائی اس کا ایک پرنسپل آفس ہوگا، کہ یو ہیو ٹو مینشن ان دی میمورنڈم آف ایسوسیشن the address of that office in serial number 2 of this class, the address class، کہ ہم نے جو ہے وہ اپنا جو جس نام سے آپ بزنس کر رہے ہیں یہ کہاں پہ کر رہے ہیں، یہ پنڈی میں کر رہے ہیں، لاہور میں کر رہے ہیں، ملتان میں کر رہے ہیں، حیدرآباد میں کر رہے ہیں، کس جگہ پہ کر رہے ہیں، یہ آپ نے جو ہے وہ مینشن اس لیے کرنا ہے تاکہ آپ جنرل پبلک کو، جیسے میں نے اوپر پرپس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا تھا، جب پرپس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا تو پرپس کے اندر ہم کیا چیز ڈسکس کر رہے تھے، ہم یہی چیز ڈسکس کر رہے تھے نا کہ جنرل پبلک کو آپ نے یہ بات پیغام دینا ہے، یہ میسج دینا ہے کہ جو شخص شیئر ہولڈر کی حیثیت سے یا ڈیبینچر کی حیثیت سے یا کسٹمر کی حیثیت سے یا کسی بھی کیپیسٹی کے اندر آپ کے ساتھ آ کر ڈیل کرنے جا رہا ہے تو اس کو آپ کا کم از کم نام پتہ ہو، اس کو آپ کا جو ہے وہ آپ کا ایڈریس پتہ ہو، یہ ساری چیزیں جو آگے چل کر ہم میمورنڈم کے اندر پڑھ رہے ہیں یہ چیزیں اس کو پتہ ہوں، اور یہ ایسے نہ پتہ ہو کہ آپ اس کو بتائیں اس کو پتہ ہو، بلکہ یہ ایسے اس کو پتہ ہو کہ وہ ایک آپ کا لکھا ہوا، آپ کا پاس کیا ہوا، منظور کیا ہوا، آپ کا سائن کیا ہوا ایک ڈاکومنٹ ہو کہ جو باضابطہ طور پر سیکورٹی ایکسچینج کمیشن کے اندر موجود ہو، اور وہ کوئی بھی شخص جو شاکر آپ سے ڈیل کرنا جا رہا ہے تو وہاں جو وزٹ کرے اس کی ویب سائٹ پہ، وہاں اس متعلقہ کمپنی کو دیکھے، آپ ایک رجسٹرڈ نمبر ہوگا جو وہاں درج ہوگا، اس پر ایک نمبرنگ ہوگی، تو اس کے مطابق جو وہ فالو کرتا ہوا جائے اور اس میمورنڈم آف ایسوسیشن کو پڑھے اور وہاں سے جو ایڈریس اس کو ملے اس کو وہ ایڈریس تصور کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر آج آپ نے اس کو ایڈریس بتایا جی ہم جو ڈاکٹر چودھری میں ہمارا دفتر ہے، کل آپ نے اس کو بتایا ہمارا گرجا روڈ پر دفتر ہے، پرسوں میں کہا جی ہم تو جونم جو ہے وہ کھانے شفٹ ہو گئے ہیں، اس کے بعد اگلے دن جب آپ نے اس کو بتایا تھا تو گجرات کراس کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے نہیں یہ بزنس ہوتا ہے، اسی طریقے سے انہی چیزوں کو ایڈریس کیا ہے کمپنی ایکٹ میں، کہ جب ڈیفینیشن ہم پڑھ رہے تھے تو ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ فارمنٹ رجسٹرڈ انڈر کمپنی ایکٹ 2017۔ تو اسی وجہ سے کہ لوگوں کو فلڈ سے بچنے کے لیے، لوگوں کو فراڈ سے بچانے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دہی اور ڈسیو سے بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ کمپنی کا جو لا ہے، اس کی جو الٹیمیٹ جو وزڈم ہے لیجسلیچر کی، قانون ساز ادارے کی جو اس کے اندر اس کے پیچھے جو منشا ہے وہ یہی ہے کہ جو کوئی بھی ڈیل کرے تو دیٹ ڈیل مسٹ بی فیئر ڈیل، دیٹ ڈیل مسٹ بی ڈیل ان سچ اے وے کہ وہ کون کس سے کیا ڈیل کر رہا ہے، دیٹ مسٹ بی ڈاکومنٹڈ، دیٹ مسٹ بی ریکارڈڈ۔ تو یہ اس لیے جو ہے وہ ایڈریس کی یہ کلاس ہے، اس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں
ٹاؤن ٹو ٹاؤن بھی کر سکتے ہیں ود ان دی پروونس. اور مثال کے طور پر ابھی آپ کا پنڈی میں ہے تو آپ ضلع میں کر سکتے ہیں, لیکن یو ہیو ٹو انٹیمیٹ اٹ ٹو دی کنسرن یور اتھارٹی, یور گورننگ باڈی, دیٹ از دی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن تھرو اٹس رجسٹرار. اینڈ اف یو وانٹ ٹو ٹرانسفر یور آفس فرام ون پروونس ٹو دی another province, you have to be intimated the Security Exchange Commission formally after passing a special resolution. In this connection, طریقہ کار پھر وہی ہے کہ you have to pass special resolution regarding the matter, or after passing special resolution, whether you are transferring your office from one town to the other town within a province, or in such situation you have to intimate the registrar of the Security Exchange Commission of Pakistan. And if you want to transfer your office from one province to the other, you have to intimate the and obtain a certificate from there regarding the transfer of your office, principal office, from one place to the other. یہ ضروری ہے جو چیزیں ہیں کہ جس کے ایڈریس کلاس کے حوالے سے, یعنی ایڈریس کلاس آپ نے مینشن کرنا ہے, اور جب آپ ایڈریس کو تبدیل کریں گے تو آپ کو اسپیشل ریزولوشن کے ذریعے آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. اسپیشل ریزولوشن کے بعد اگر ٹاؤن ٹو ٹاؤن ہے تو رجسٹرار کو آپ انٹیمیٹ کریں گے, اور اگر آپ کا پروونس ٹو پروونس ہے تو پھر آپ جو ہے اجازت نامہ باضابطہ لیں گے, یعنی کہ ٹاؤن ٹو ٹاؤن ہے تو صرف انٹیمیٹ کریں گے, اور اگر پروونس ٹو پروونس ہے تو پھر پرمیشن لیں گے. تو یہ انٹیمیشن اور پرمیشن میں آپس میں فرق ہوتا ہے. یہ دو کلاسز ہو گئی. اس کے بعد آپ کی آ گئی آبجیکٹو کلاس. ایٹ دی تھرڈ اسٹیج یو ہیو ٹو مینشن دی آبجیکٹو کلاس. This one, the statement of the objects defines the sphere of the company activities. It determines the restricts the power of the company. The object clause offers the protection to the shareholder by ensuring them that amount collected for undertaking is not risked in any other undertaking. تو سب سے بنیادی جو چیز ہے کہ دیکھیں, یہ ایک انسان کی فطرت ہے, یہ ایک انسان کی فطری تقاضا ہے کہ جو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے وہ اس کو پتا ہو, وہ کہاں کھڑا ہے اس کو پتا ہو, وہ کہاں سے آ رہا ہے اس کو پتا ہو. یہ ایک انسان کی کیا ہے, فطرت ہے. اسی طریقے سے وہ جب اپنی جیب سے پیسے نکال کر کہیں انویسٹ کر رہا ہے تو اس کو پتا ہو کہ یہ میں کیوں انویسٹ کر رہا ہوں, اس کا مقصد کیا ہے, یہ کس چیز پر انویسٹ ہو رہا ہے, اور اس کی کیا پیرامیٹرز ہیں اور کیا اس کی ڈائنامکس ہیں. یہ چیز جو ہے جاننا ایک ہر اس شہری کا حق ہے, اور پارٹیکولر اس شہری کا تو یہ حق بالکل زیادہ ہے کہ وہ از گوئنگ ٹو ڈیل ود دی کمپنی, تو یہ اس کے آبجیکٹو کے بارے میں جانتا ہو کہ اس کی حدود و قیود کیا ہے. اور پھر یہ کہ یہ آبجیکٹو کلاس جو ہے وہ کوئی ایسی کلاس نہ ہو which is forbidden by law, which defeat any provision of law, which against the policy of the state, جو نیشنل انٹیگریشن, سیکورٹی, ڈیفینس, ان چیزوں سے آبجیکٹ جو ہے اس سے کنٹراسٹ نہ کر رہے ہوں. اس چیز کو جو آپ نے خصوصی طور پر خیال رکھنا ہے. مثال کے طور پر آپ کو کوئی ایسی کمپنی کھولنے کی جو ہے آپ کسی بین ملک سے جو آپ کو فنڈ آ رہا ہو, اور آپ ملک کے اندر جو ہے وہ آپ کو نیشنل آئیڈیالوجی ہماری جس پر ہمارے ملک کی فاؤنڈیشن کھڑی ہے, آپ اس کو جو ہے وہ تار کر رہے ہو, اور اس کو آپ جب اندر سے پیسے لگا کر آپ اس کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہو, ایسے آبجیکٹ آپ نہیں ڈال سکتے اس کے اندر. آپ نے لیگل آبجیکٹ ڈالنے ہیں which are permitted by the law, not forbidden by the law. تو آپ نے آپ کا آبجیکٹ جو ہے وہ ان لافل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا سیکنڈ پوائنٹ از دس کہ یور آبجیکٹ آف دی کمپنی مسٹ ناٹ بی ان لافل. It should not be defeat any provision of law. It should not be against the public policy. تو یہ آپ نے جب ان باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جو شخص بھی کمپنی کے ساتھ آ کے ڈیل کر رہا ہے کہ وہ جو پیسہ جو ہے لگا رہا ہے وہ پیسہ اس کا کہاں انویسٹ ہو رہا ہے, اور وہ پیسہ کی رزلٹ کے طور پر اس کو کیا ملنے جا رہا ہے, وہ کس پرپز کے لیے ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے آبجیکٹ کلاس, اور پھر آبجیکٹ کلاس کے اندر یہ بھی اس کا ایک تعین ہو جاتا ہے کہ وہ کس نوعیت کا بزنس کر رہی ہے, اس بزنس کے مقاصد کیا ہے. یہ ساری چیزیں اس کا جو لمٹس ہے اس کا تعین کرے گی. The company can have any object provided that it is not contrary to the law. Act done outside the objects
the company can't do any outside intervention specified in the object class. اگر وہ کریں گی, اگر وہ کمپنی جو ہے وہ ایسے آبجیکٹ ڈن کرے گی, ایسے ایکٹ کمٹ کرے گی which are the contained in this class, objective class, کہ اگر اس نے جو ہے وہ اپنے اس کے اندر آبجیکٹ کے اندر آبجیکٹ کلاس کے اندر جب کمپنی کو فارمولیٹ کر رہی تھی تو اس کے اندر جو ہے اس نے کوئی ایسا آبجیکٹ جو ہے وہ نہیں ڈالا, اور آج جو ہے وہ جب اس کمپنی کے اپنے بزنس کو ایکسرسائز کر رہی ہے وہ اس نے ایسے کام کیے کہ which are not being provided in the objective class, means thereby کہ اس نے ایک الٹرا وائرس کیا ہے. یہ الٹرا وائرس اور انٹرا وائرس دو ورڈ ہیں, تھوڑا سا میں چاہتا تھا کہ آپ کو سمجھا بھی دوں. یہ موسٹلی آپ کے جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں ایڈمنسٹریٹو لا کے اندر بھی, تو تھوڑی سی یہ ٹائم جو ہے وہ آپ نے سمجھ لینی ہے کہ انٹرا وائرس اور الٹرا وائرس کیا ہوتے ہیں. سمپل یاد رکھنے کے لیے کہ انٹرا وائرس ان اکارڈنس ود لا, ان اکارڈنس ود رولز, ان اکارڈنس ود ایس او پیز, اور الٹرا وائرس بیہائنڈ لا, بیہائنڈ رول, بیہائنڈ ایس او پیز, کہ جب آپ کوئی چیز ضابطے, کلیے, قاعدے اور فارمولے کے تحت آپ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو دیٹ از انٹرا وائرس. اور جب آپ کوئی چیز ایک جو سیٹل پرنسپل ہے آف لا اور آف اینی ڈپارٹمنٹ اور آف اینی رولز اور اینی ریگولیشنز, آپ ان سے ہٹ کر کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں تو دیٹ از جب الٹرا وائرس. جب موسٹلی جب آپ کورٹ کے اندر جب جاتے ہیں, ہائی کورٹ کے اندر پارٹیکولرلی, تو آپ یہ ٹرم جو اکثر یوز کرتے ہیں جب کسی جو ڈپارٹمنٹ نے, کسی آفیسر نے جب وہ کوئی کام ایسا کیا ہو جس کا جو قانون کے سے ہٹ کر ہو, آپ الٹرا وائرس دی, اس کا یہ جاب جو ہے وہ, اس کا یہ جو کام ہے, اس کا یہ جو ایکشن ہے, یہ جو ٹرانسفر ہے, یہ ڈسمسل ہے, واٹس ایور از, تو دس الٹرا وائرس کو دلا. اور الٹرا وائرس جو ہے وہ کس سے ہٹ کر رہی ہے, پھر مسٹیک پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ الٹرا وائرس جو کس سے ہٹ کر رہی ہے, کس سے متصادم ہے. الٹرا وائرس میں متصادم, کس سے متصادم, سیٹ پرنسپل آف رولز, سیٹ پرنسپل آف لا, سیٹ ایس او پیز آف پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ اور کنسرن اتھارٹی. تو انٹرا وائرس جو ہے ان اکارڈنس ود لا, رولز اینڈ ریگولیشنز. تو آپ اپنی کمپنی کے بزنس کے اندر if you are doing your business in accordance with the rules and regulation in the objective class as you have mentioned in the memorandum of association, it means you are doing your job intra vires. And if you are going to do your job behind the objective mentioned in the objective clause of the memorandum of association, it means you are doing your job ultra vires. And such ultra vires jobs could be nullified by the competent authority, and the competent authority of the company is Security Exchange Commission of Pakistan through its registrar, registering registrar. اور اس کو نہ صرف نلیفائی کیا جائے گا, منسوخ کیا جائے گا, بلکہ it may be cause the winding up of the company, کہ اگر یہ آبجیکٹو کلاس سے آپ متصادم ہو گئے, آپ نے اس سے ہٹ کر جو مقاصد آپ نے کمپنی کے حوالے سے اپنے میمورینڈم آف ایسوسیشن کے اندر آپ نے مینشن کیے, ان سے اگر آپ متصادم ہو گئے تو پھر جو ہے وہ آپ پر یہ ایک پینلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ وائنڈنگ اپ کی طرف بھی جا سکتی ہے. بٹ اٹ ڈیپینڈ اپان کیس ٹو کیس, مختلف صورتوں میں اس کی صورتیں اور پینلٹی اور اس کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ ظاہر ڈیفر کریں گے کہ اس نے اگر آبجیکٹ کو وائلیٹ کیا ہے تو وہ کس حد تک کیا ہے, کتنا کیا ہے. تو 3 classes yet we have discussed name class, address class and object class. تو اینڈ کے اندر میں اس کو انشاءاللہ ریپیٹیشن تھوڑی سی ہوگا. تو اچھا, آبجیکٹ کے اندر بھی بالکل سیم اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے نیم کلاس کے اندر یا ایڈریس کلاس کے اندر. اس کو بھی اگر آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں بٹ یو ہیو ٹو مین ٹو سبجیکٹ ٹو لا, تو آپ کو قانون کے جو تابع رہنا ہوگا, آپ کو کلیہ قاعدے کے تابع رہنا ہوگا. اگین while altering your object class, you have to consider that it should not be behind the law, it should not defeat the provision of law, it should not defeat the public policy, it should not be against the law. تو اگر کوئی نیا آبجیکٹ آپ ڈالنا چاہتے ہیں, آج اس پیرامیٹرز پر آپ بزنس اپنا کر رہے تھے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس معاملے میں ناکام ہو چکے ہیں, ہمارا جو بزنس ہے وہ لاس میں جا رہا ہے, we have to create a new policy, a new trend, a new directions. You can do so that, but again you have to consider that such new objective should not be behind the law. And again you have to pass a special resolution of the shareholder of the company. You have to be
intimated to the registrar regarding this resolution passed by the meeting of the company, and you have to get a certificate from the registrar regarding this change in the object class. Next is the liability class. नंबर 4 पे है liability class. You have to mention the liability class in the memorandum of association. This is also mandatory requirement. This is the content number 4 which you have to mention while preparing the memorandum of association as defined in section 2 subsection 40 of the Company Act 2017. That you have to mention the liability class. What are the aspect of the liability class? The 4th class in the memorandum of association is the statement that the liability of the company is limited to the extent of the share purchased by them. यानी कि शेयर होल्डर्स को आपने ये बताना है कि आपकी लायबिलिटी उसी हद तक कि जिस हद तक आपने अपना शेयर परचेज किया, और जो पैसे आपने फर्ज किया, आपने जो 1 लाख रुपए में एक शेयर परचेज किया, कंपनी के डॉक्यूमेंट आपको इशू हुआ फॉर्मली, और वो आपने अपने पास रख लिया, कंपनी को आपने 1 लाख रुपए पे कर दिया, तो सब्सिक्वेंटली यू आर नॉट लायबल मोर देन दैट ऑफ 1 लाख रुपीस. दिस योर लायबिलिटी restrict to the extent of that 1 lakh rupees which you have paid for the purchasing of that your share. आपकी लायबिलिटी इससे बढ़कर नहीं होगी. तो ये लायबिलिटी क्लास आपको यही बताती है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको यही बताती है कि उनकी जो लायबिलिटी, देखें मैं पहले जैसे बता चुका हूँ जब मैं कंपनी का जनरल इंट्रोडक्शन आपको दे रहा था, कंपनी और पार्टनरशिप को डिफरेंशिएट कर रहा था कि कंपनी हैज इट्स ओन एंटिटी, कंपनी हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट बॉडी, an artificial person, a person in the eye of law. तो इसकी पोजीशन और एक फर्म की पोजीशन जहां पार्टनरशिप होती है, वो ये 2 फर्क है इनके दरमियान कि पार्टनरशिप के अंदर तो यू आर लायबल पर्सनली, बट इन कंपनी मैटर यू आर नॉट लायबल पर्सनली. द कंपनी इज लायबल, द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज लायबल. बट वी हैव डिस्कस्ड इन द सार्मन केस इन द प्रीवियस लेक्चर कि सार्मन के अंदर क्या हुआ था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि सालमन के पास जब कंपनी वाइंड अप की तरफ गई तो कंपनी के पास जो एसेट थे वो 10,000 पाउंड के थे और कंपनी की जो लायबिलिटीज थी वो 16,000 पाउंड की थी. अब उसने क्या किया, उसने वो 10,000 पाउंड उठाए सालमन ने और अपनी जेब में रख लिए. उसने कहा कि मैं तो सिक्योर्ड डिबेंचर हूं कंपनी का और बाकी तो कुछ बचा नहीं. और जब वो कुछ बचा नहीं तो वो जो स्ट्रेंजर थे, जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर थे, वो जब कोर्ट ऑफ लॉ में गए, नीचे तो चलो ठीक है उनके हक में हो गया, लेकिन उन पर अपीलेट फोरम में फाइनल फैसला हुआ अफसर प्लॉट के अंदर, तो अफसर प्लॉट जस्टिस मैकग्राडर ने ये कहा कि whether there was a company or there was not, there was company or there is not, it is not possible at this time that there is a company or there is not. कि आया कोई कंपनी थी या कंपनी नहीं थी, और ये मुमकिन नहीं है कि टाइम के अंदर कि कंपनी थी और कंपनी नहीं थी. And if there was a company, that there is no concept of liability of the servant, and if there is no company, then the validity of the debenture is invalid. कि अगर कंपनी थी तो फिर सार्वंट की किस बात की जिम्मेदारी है? This principle was held in the 18th century कि अगर कंपनी थी तो it has its independent entity, independent from its subscriber, independent from its shareholders. तो जब ये इसकी पोजीशन इंडिपेंडेंट है तो फिर सार्वंट की किस बात की लायबिलिटी है? सार्वंट भी ऐसे शेयर होल्डर है, एट द सेम टाइम ही इज द डिबेंचर होल्डर ऑफ दैट कंपनी जिस तरह बाकी कोई और है. और दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉ, दिस इज द रूल ऑफ लॉ, दिस इज द लॉ सेटल्ड बाय द कंपनी एक्ट ऑफ दैट टाइम कि भाई जो लायबिलिटी होगी जो शेयर होल्डर ने देना है वो जो डिबेंचर होंगे सबसे पहले इंडेमनिफाई की जाएंगे सिक्योर्ड डिबेंचर, एंड द सार्वंट वाज अ सिक्योर्ड डिबेंचर, वेयर एज द अदर पर्संस अदर अनसिक्योर्ड डिबेंचर. तो अदर अनसिक्योर्ड डिबेंचर के लिए कंपनी के पास कोई बचा ही नहीं है, तो सार्वंट की पर्सनल लायबिलिटी तो नहीं है. तो यही बात आपसे फ्रॉड के अंदर ये कही गई कि आया कंपनी थी या कंपनी नहीं थी, और ये मुमकिन नहीं है कि एक ही वक्त में हम ये कहें कि कंपनी थी और कंपनी नहीं थी. अगर कंपनी थी तो सार्वंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और अगर कंपनी नहीं थी तो
تو پھر وہ جو ڈیبینچر ایشو ہے ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو کامن مین تو ڈیبینچر ایشو نہیں کر سکتا. کمپنی تو ڈیبینچر ہمیشہ جو ہے وہ کمپنی کے اسٹیمپ اور سگنیچر سے جو ایشو ہوتے ہیں. تو یہ تو ٹرم جو ریلیٹ کرتی ہے اس کمپنی لا سے. تو یہ ایک عام آدمی آپ اور میں اگر کسی کو فرض کے قرضہ دیں یا لیں تو ہم ڈیبینچر تو ایشو نہیں کر سکتے. یہ کمپنی جب کمپنی کسی سے قرضہ لیتی ہے تو اس کے اگینسٹ ایک ڈیبینچر ایشو کرتے ہیں. آگے چل کر جب ڈیبینچر کا ڈاکومنٹ پڑھیں گے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. شارٹلی بریفلی میں آپ کو اس حوالے سے بتا چکا ہوں کہ اٹ از اے پیس آف ڈاکومنٹ اگریڈ اپان یا بیسڈ اپان دی ٹرم اینڈ کنڈیشن اگریڈ بٹوین دی کریڈیٹر اینڈ دی ڈیبٹر. دی کمپنی انڈرسٹینڈ دیٹ پرسن ہو از گوئنگ ٹو بی کریڈٹ ٹو دیٹ کمپنی. تو یہ اس نے کہا کہ یہ جنرلی آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کی لائبلٹی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے ٹو دیٹ افیکٹ to that extent which you have paid to the company for the purchasing of a share. تو یہ لائبلٹی کلاس کیا مینشن کرتی ہے کہ آپ کی لائبلٹی اس کلاس سے اس اماؤنٹ سے زیادہ نہیں ہے جو آپ دے چکے سو دے چکے. اگر آپ کمپنی منافع کمائے گی تو آپ کو منافع ملے گا اور اگر کمپنی لاس میں جائے گی تو آپ کا میکسیمم وہی لاس میں جائے گا. آپ کے گھر کوئی نہیں آئے گا. آپ کے دیگر ایسٹ سے جو ہے وہ لائبلٹی آپ کی پوری نہیں کروائی جائے گی. لمیٹڈ ہے آپ کی لائبلٹی, آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ لمیٹڈ ہے ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ٹو دیٹ شیئر. ایکسیپشن اس کی ہے if however a number of the members of the company is reduced. In case of private company below 2, in case of public company below 7, the business is carried on more than 6 months. Thereafter, every member who knows this fact is personally liable for all the debts contracted during the period. یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے, اس پر تھوڑا سا آپ نے توجہ دینی ہے کہ یہ کیا بات اس نے کی ہے اس کی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے اندر. کہ اگر دیکھیں جب شیئر کے لات پڑھیں گے تو یہ باتیں اور ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پریویس لیکچر کے اندر میں آپ کو جب انٹروڈکشن دے رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھی کہ 1 کروڑ روپے سے یہ پہلے آپ ایگزامپل سمجھیں گے تو پھر آپ یہ ایکسیپشن سمجھ پائیں گے. اس لیے آپ نے تھوڑی سی اپنا فوکس رکھنا ہے کہ یہ میں آپ کے ساتھ کیا چیز شیئر کر رہا ہوں. 1 کروڑ روپے ان کا جو ہے وہ کیپٹل ہے جس پر جو ہے وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے ایک شیئر کی ویلیو 1 لاکھ روپیہ رکھ لیتے ہیں. جس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ایچ شیئر از اکول ٹو 1 لاکھ. اب انہوں نے کہا کہ ہمیں سر دس جو ہے وہ بزنس اپنا کمنس کرنے کے لیے اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے اس کو بوسٹ دینے کے لیے 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. انہوں نے 50 شیئر جو پبلک کی اور 50 لاکھ روپے اکٹھا کیا اور اپنا بزنس میں انویسٹ کیا اور بزنس سٹارٹ کر لیا. اب سبسیکوینٹلی ان کو یہ لگتا ہے کہ یار منافع ٹھیک ہو رہا ہے کمپنی کا. ایک جڑا اسی ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں 50 بندے وچ اس کو اسی ریڈیوس کریے کم. وہ جو شیئر جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے 50 شیئر اس کو جو ہے سیل کیا 50 لاکھ روپے تو انہوں نے ریزرو رکھ لیا نا. جو ریزرو والا معاملہ میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں. 50 لاکھ روپے سے 10.5 میں جو اپنا بزنس شروع کیا ہوا ہے. اور اب جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو منافع آ رہا ہے فرض کیجیے ہمیں منتھلی 1 لاکھ میں فرض کیا منافع آ رہا ہے, سپوز کر لیتے ہیں 2 منٹ تو ہم 50 بندے تو ہم جو ہے وہ 2,000 روپے میں آتا ہے. تو اگر ہم یہ 10 بندے ہو جائیں تو ہمیں 10,000 روپے آ جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو باقی 40 لوگ ہیں ان کو ہم جو وہ ان کے شیئر خرید دیتے ہیں, ان کو نکال دیتے ہیں. نکال دیے جو ان کو 40 لاکھ روپے دیا. اب وہ 40 لاکھ روپے وہ چاہتے ہیں کہ 40 لاکھ روپے کا بھی معاملہ ہے, ان کو دینا ہے 40 لاکھ روپے ان کو واپس کرنا ہے. وہ جو شیئر ہیں تب نیا جا کے کمپنی خرید پائے گی. اب وہ 40 لاکھ روپے یہ کہتے ہیں کہ ہم جنریٹ کر لیتے ہیں ڈیبینچر سے, ہم قرض سے جو ہے وہ اس کو اس سرمایہ کو جو وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. کیونکہ کمپنی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یا شیئر سے اپنا جو وہ کیپٹل اکٹھا کرتی ہے یا ڈیبینچر سے اکٹھا کرتی ہے. ابھی انہوں نے اس کو شفٹ کر دیا ادھر, ٹھیک ہے, کہ شیئر ہولڈر اس کا کم کر دیے, ریڈیوس کر دیے, 10 روپے کر دیے, 7 کر لیے, 5 کر لیے. اگر 5 کریں تو ان کو سوچیں گے کہ 5 کر لیتے ہیں تو 20,000 روپے میں آ جائے گا. تو ہم 45 شیئر جو ہے وہ خرید لیتے ہیں. جو باقی شیئر ہولڈر ہیں ان کو پار کر دیتے ہیں. تو ان کو وہ آپشن دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھیج دیتے ہیں, ویسے بھی 2,000 روپے منافع ہو رہا ہے, وہ بھیج دیتے ہیں ان کو. اب یہ ریڈیوس ہو کر اس کا جو سائز ہے کمپنی کے مالکان کا وہ 5 نمبر رہ گئے ٹوٹل.
یعنی شیئر ہولڈر ٹوٹل 5 ہے, 1 کروڑ کا کیپٹل ہے, صرف 5 لاکھ روپے شیئر ہولڈر کا ہے, اور باقی 45 لاکھ روپے میں جو وہ قرض لے لیا کسی بینک سے. ظاہر ہے 50 لاکھ روپے تو چاہیے نا کمپنی کا وہ جو بزنس ہے اس کو رن, لیکن آپ یہ بات سوچیں کہ جب آپ کا سارا بزنس جو ہے وہ لون پر آ کر کھڑا ہو جائے گا, یعنی کہ مالکان کے قدموں پر کھڑا ہونے کے, وہ آگے کس کے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا, آ کر اس لون کے جو لون انہوں نے لیا ہے کریڈیٹر سے, ڈیبنچر ہولڈر سے, اس پر آ کر کھڑا ہو جائے گا. تو کمپنی کی جو لائبلٹی ہے, بزنس کی جو نیچر ہے, اس میں ایک کریٹیکل چینج آ جائے گی. تو اس کی جو لائبلٹی, اس کی جو پوزیشن بنے گی وہ ایک بڑی مختلف ہو جائے گی. اس طرح یہ چونکہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو بہت ہی نیرو کر دیا, اس کو بلا کر شیئر ہولڈر نے, تو یہ کمپنی کی حق میں یہ اچھا فیصلہ انہوں نے نہیں کیا. تو یہ پینلٹی کے طور پر پروین جہاں جو ہے اس کی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز رکھ دی گئی ہے کہ ایسی صورت کے حال کے اندر ان کی لائبلٹی پرسن ہو جائے گی, چونکہ ان کی گریڈنس اس لیول پر چلے گی کہ انہوں نے جو 45 شیئر جو ہے وہ خرید لیے اس کے, اور کمپنی کے جو مالکان کا جو بیلنس تھا اور جو کریڈیٹر کا جو بیلنس تھا اس کو بالکل امبیلنس کر دیا. یعنی کہ کریڈیٹر ہیوی ہو گئے آ کر بزنس پر, یعنی وہ پورا بزنس جو ہے وہ ایک قسم کا کریڈیٹر کے رحم و کرم پر چلا گیا, ڈیبنچر ہولڈر کے رحم و کرم پر چلا گیا, اور ادھر جو مالکان تھے, جو شیئر ہولڈر تھے, ان کی تعداد جو ہے وہ بالکل ہی نامینل ہو گئی, کم ہو گئی. تو ایسی صورت حال کے اندر جو ان کی لائبلٹی تھوڑی سی پرسنل ہو جائے گی. پرائیویٹ کمپنی اگر بلو ممبر 2 ہو جائے, 2 سے کم ہو جائے, اور اگر پبلک کمپنی کے اندر یہ تعداد اگر 7 سے کم ہو جائے, اس طریقے سے ریڈیوس کرتے کرتے, تو پھر وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ پرسنلی اس حوالے سے لائبل ہوتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ کلاس از کیپٹل کلاس. دس از ویری امپورٹنٹ کلاس. کیپٹل کلاس یہ وہ سرمایہ ہے کہ جس پر کمپنی جو ہے وہ فارم کر رہی ہے. کہ جب میں آپ کو انیشل اس کمپنی کے حوالے سے لیکچر دے رہا تھا, تو میں نے اس طریقے سے یہاں شروع میں ہی ایسے آپ کے سامنے بات کی تھی کہ اس طریقے سے A + B + C + D, یہ 4 لوگ ہیں, دوست ہیں کوئی, یا کوئی کولیگ ہیں, واٹس ایور. تو سب سے بنیادی جو اسٹیپ ہے, یعنی کہ یہ بیٹھے ہوئے فرض کے کہیں چائے پی رہے ہیں کسی جگہ پہ, ٹھیک ہے, ویسے یہ نام لا, تو جہاں سے انہوں نے کہا کوئی کاروبار کرتے ہیں. دس از دا فرسٹ انیشل اسٹیپ کہ ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے, اس کو ہم آئیڈیا کرا دیں گے. یہ ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا خیال آیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کاروبار, کیا کاروبار کرنا چاہیے ہمیں, یعنی نیچر آف بزنس کیا ہوگی. وہ پھر انہوں نے یہ باتیں آپ بتا چکا ہوں, لیکن یہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تھوڑی سی کہ یہ آپ کی کیپٹل کلاس سے ریلیٹڈ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں فلاں جو ہے وہ بزنس کرنا چاہیے, یہ بھی ہم نے سوچ لیا. نیچر آف بزنس جو ہے ہمیں کوئی سروسز دینی ہے, ہمیں جو گڈس جو ہے وہ سیل کرنی ہے, کوئی مینوفیکچرنگ ہم نے نئی کوئی یا تو کوئی نئی چیز بنانی ہے, یہ جو پہلے جو اس دنیا میں جو چیزیں وجود جن کا ہے ان کی کوئی نئی شیپ جو ہے وہ دینی ہے, یہ انہوں نے سوچ لیا. انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہ یہ کاروبار ہمیں کہاں کرنا چاہیے, پلیس انہوں نے یہ بھی سوچ لی. پھر انہوں نے نمبر 4 پہ انہوں نے کہا یار اس کی لیمٹ کتنا سرمایہ چاہیے, یہ ریلیٹ کر گیا آپ کی کیپٹل کلاس. ٹھیک ہو گیا جی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیپٹل کتنا چاہیے. تو یہ 4-5 چیزیں جو ہے انہوں نے اپنے ذہن میں ادھر بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ یا ایک سیٹنگ میں یا 2 سیٹنگ میں یا 4 سیٹنگ میں یا 10 سیٹنگ میں جو ہے وہ یہ چیزیں انہوں نے اکٹھے کر دی کہ یار اس کا کاروبار ہونا چاہیے, اس طرح کا کاروبار ہونا چاہیے. پھر کاروبار کے حوالے سے یہ بات بھی کہ یار وہ یہ سوچیں گے کہ کون سا کاروبار ہمارا چل سکتا ہے, کس چیز کی پبلک, یہ بات میں ویسے وضاحت کر چکا ہوں اس پریویس لیکچر کے اندر کہ جو جس کی پبلک ڈیمانڈ ہو, یا پھر آپ کو نئی چیز بنا رہے ہیں تو پبلک کو یہ بات سمجھا دیں کہ یہ آپ کے لیے بینیفیشل کیسے ہے. 2 صورتیں ہیں, یہ کہ یا پبلک ڈیمانڈ ہو, پبلک خود پتہ ہو پبلک کو, اور پبلک اس چیز کا تقاضا کرے, پبلک کو ضرورت ہو وہ چیز, اور یا یہ کہ اگر آپ کوئی نئی چیز بناتے ہیں تو پھر نئی چیز کی بابت آپ پبلک کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ چیز اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے کیسے یہ بینیفیشل ہے. پھر پلیس اور پھر کیپٹل جو ہے انہوں نے سوچ لیا جی کہ فرض کیا ہمیں یہ کیپٹل کیوں اس کے بارے میں ہے, تاکہ یہ رجسٹرڈ ہو, یہ پتہ ہو, جنرل پبلک کو پتہ ہو اس کمپنی کے ٹوٹل ایسٹس کیا ہے, ٹوٹل جو سرمایہ ہے جس پر اس کی فاؤنڈیشن کھڑی ہے,
जिस पर इसने बिजनेस करना है वो कितना है, वो यही फर्ज 1 करोड़ रुपया हो सकता है, 1 अरब रुपया हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है। फिर उसको जो उस हिसाब से वो जब कोई मेमोरेंडम ऑफ सेशन को देखेगा तो देगा कि ये कंपनी जो है वो इतने एसेट पर खड़ी है, इतने पर इसका जो कारोबार कर सकती है, इसकी हदूद कैपिटल के एतबार से इतनी है, ये इससे ज़्यादा डील नहीं कर सकती है। फर्ज कीजिए कंपनी जो है 1 करोड़ रुपये के उसके मेमोरेंडम ऑफ सेशन जो है वो के मुताबिक 1 करोड़ रुपये खड़ी है और एक बैंक से या क्रेडिटर से या इन्वेस्टर से वो 5 करोड़ रुपये उधार लेना चाहती है, तो ऑफकोर्स कि वो क्रेडिटर तो उसको 5 करोड़ रुपये उधार नहीं देगा, क्योंकि उसका जो टोटल सरमाया है, जो टोटल उसकी लिमिट्स हैं, जो टोटल उसकी हदूद है, वो आप जो 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ रुपए की हद तक है, वो 1 करोड़ रुपए से एक्सीड नहीं कर सकता। The class must state amount of the capital and the way in which it is to be divided into shares. It must be stated in this class as what funds are necessary to set the business going on. If it's promoted to buy, and all concerned the same wanted to be the price and the addition wanted to keep it in business. Now the capital as mentioned called authorized capital. ये जो capital होगा ये करोड़ पे जिस तरह मैंने मेंशन किया ये authorized capital कराएगा। तो वो this capital is divided into shares of the certain values which is specified in the capital share for example. तो ये जो कैपिटल अथराइज कैपिटल होगा इसको फिर वो शेयर के अंदर जो है डिवाइड करेंगे। शेयर ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो ईच शेयर है वो 1 लाख रुपए का हो, एक शेयर वो 1 रुपए का भी हो सकता है, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन द डिसीजन ऑफ द सब्सक्राइबर, द डिसीजन ऑफ द कंपनी कि वो कितनी मालियत का एक शेयर रख जाते हैं, वो 10 लाख का एक शेयर रख सकते हैं, वो 50 लाख का एक शेयर रख सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बात बताई थी और फिर रिपीट करता हूँ कि भाई एक जो शख्स है वो एक से ज़्यादा शेयर भी खरीद सकता है और ज़्यादा बंदे मिलकर एक शेयर भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा एक से ज़्यादा शेयर खरीदेगा तो जितने शेयर उसके होंगे इतने वोट उसके होंगे, और अगर ज़्यादा बंदे मिलकर एक शेयर खरीदेंगे तो उनका वोट एक ही होगा, जो शेयर के हिसाब से कंपनी के डिसीजन के अंदर जो है वो वोटिंग होनी होती है। ये दुनिया के अंदर ये जो मल्टीनेशनल कंपनी और दुनिया का जो मैशत है, ये जो ग्रैब हुई है, इसकी वजह बेसिकली क्या है कि दुनिया के अंदर जो इम्पोर्टेंट कंपनीज हैं, जो इम्पोर्टेंट मामलात हैं, उनको जो उनके जो बिगेस्ट पार्ट्स ऑफ द शेयर्स हैं, इस पर इंशाल्लाह किसी दिन फिर डिटेल में बात होगी, ये लंबी बात है। अभी मेरे ख्याल में लेक्चर का हमारा जो टाइम है वो शायद थोड़ा रह गया है, तो वो यही वजह है कि उन्होंने जो है वो उसको ग्रैब किया होता है, उसको जो मैशत को जो उन्होंने उस पर अपना पंजा दबाया होता है, उन्होंने उसका मेजर पार्ट जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो उन्होंने जो वो उसको हासिल किया होता है, और उसके फैसले के अंदर फैसला जात के अंदर उनका शेयर जो ज़्यादा होता है वो फैसला को इन्फ्लुएंस करते हैं और वहाँ से उसको इफेक्ट करते हैं। तो जो सरसरी रेपिटेशन में दे दूँ कि आज हमने जो डिस्कस किया है, जो 3 डॉक्यूमेंट मैंने आपको प्रीवियसली बताए थे, उनमें से एक डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ सेशन, उसकी जो 5 क्लासेज हैं वो हमने यहाँ डिस्कस की हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर जो है वो हम आर्टिकल ऑफ सेशन को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। इस हवाले से कोई क्वेरीज कोई क्वेश्चन हो, यू कैन vote your question in the WhatsApp group of the City Law College as mentioned by the administration of the City Law College. Thank you very much.